بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین، وقاطع دابر المعتدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جب انسان کا تذکرہ کیا تو ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لم تک شیئا، ایک وقت وہ تھا کہ جب تو شے بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تیرا ذکر نہیں تھا۔ ایک وقت وہ انسان کی زندگی میں ہے، اور پھر ایک مرحلہ وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ایک وقت وہ انسان پر آتا ہے کہ انسان لم یکن شیئا مذکورا ہے، یعنی اب یہ شے تو ہے، وجود تو رکھتا ہے، لیکن قابل ذکر نہیں ہے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب یہ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، شے نہیں تھا، اس کو شے نہیں کہہ سکتے۔ اس کو شے نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب یہ شے تو بن گیا، اس نے وجود تو پا لیا، لیکن قابل ذکر نہیں تھا۔ پھر اللہ نے انسان کے وجود کی زمین میں بے پناہ صلاحیتوں کے بیج کاشت کیے، اور پھر ان کی درونی اور اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر پرورش کا کامل بندوبست کیا تاکہ انسان قابل ذکر بن جائے، اس قابل ہو کہ اس کا ذکر کیا جا سکے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس کی پرورش کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اسے کمال اور عروج کی طرف سفر کے لیے اور سفر کروانے کے لیے، سیر الی اللہ کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور ارشاد خداوندی ہوا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے امیین میں رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کی تطہیر کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے، اسے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر وہ مزکی بھی ہے اور معلم بھی ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ پرورش کرنے کے لیے آیا انسانوں کی،
کہ انسانوں کی پرورش کی جائے، ان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں وہ پروان چڑھیں، وہ لہلہاتی فصل کی شکل اختیار کرے، اور یوں یہ انسان کمال کی طرف سفر جاری رکھتے ہوئے خدا کے قریب جا پہنچے۔ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا، جہاں ہدایت کا بندوبست کیا اور اس کی تربیت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم کا بندوبست کیا، جہاں اس کی باطنی تربیت کا بندوبست کیا، وہیں کچھ ایسی سنتیں اللہ نے جاری کیں اس عالم میں، ایسے قوانین حاکم کیے جن کے نتیجے میں یہ شخص پرورش پائے اور آگے بڑھے، ترقی کرے۔ ان قوانین میں سے جو ہمیشہ جاری و ساری ہیں، ان میں سے ایک قانون امتحان، آزمائش اور ابتلا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو عقل دی تاکہ انسان، علم کے حوالے سے اللہ نے انسان کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حواس خمسہ دیے، عقل دی اور قلب دیا۔ حواس خمسہ کے ذریعے یہ انسان اپنے علمی سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ رنگوں کا علم، تصویروں کا علم یہ آنکھوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ آوازوں کا علم یہ اپنے کانوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اگر بینائی نہ ہوتی تو نہ انسان کو رنگوں کا علم ہوتا، نہ تصویروں کے بارے میں یہ خبر رکھتا۔ اگر کان نہ ہوتے تو اسے آوازوں کا علم نہ ہوتا۔ زبان کے ذریعے تلخ و شیریں کا علم اسے ملتا ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے۔ ناک کے ذریعے خوشبو اور بدبو کو پہچانتا ہے کہ یہ متعفن ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے، اور یہ خوشبو والی ہے، اٹریکٹیو ہے۔ ہاتھ دیے لمس کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شے کھردری ہے یا نرم و ملائم ہے۔ ابتدائی علمی سفر انسان کا انہی حواس خمسہ سے ہوتا ہے، اور جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اسے جزیات کا علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رأس المال ہے، ابتدائی سرمایہ ہے انسان کے علمی سفر کا۔ ارسطو نے کہا ہے کہ من فقد حسن فقد علما، انسان حواس خمسہ میں سے جو حس بھی نہیں رکھے گا شروع سے، اس کے حوالے سے علم بھی نہیں رکھے گا۔ دوسری چیز جو اللہ نے انسانوں کے علم کے لیے دی ہے وہ عقل ہے۔ عقل ان جزیات کے علم میں تصرف کرتی ہے، ان کو کام میں لاتی ہے، اور ان سے جزیات سے اور کثرتوں سے سفر جو وحدت کی طرف ہے، کلیات کی طرف ہے، وہ عقل کے ذریعے ہے۔ انسان نے اپنی آنکھوں کے ذریعے مختلف انسانوں کی تصویریں دیکھی، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ تقی ہے، یہ نکی ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے نتیجے میں عقل انسانی نے ان سب کو سامنے رکھا، اور جو کامن چیز تھی ان کے اندر، اس سے ایک اگلا علمی مرحلہ طے کیا۔ وہ کامن چیز جو تمام ان جزیات پر، زید بکر پر منطبق ہوتی ہے، وہ مفہوم انسان تھا جو ان میں مشترک تھا۔ عقل نے اسے عکس کیا اور یہ کثرت سے وحدت کی طرف سفر کا مرحلہ طے کیا۔ عقل جو انسان کو بتلاتی ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں،
انسان کے حواس خمسہ کو کیا پتا دو کیا ہوتے ہیں؟ آنکھوں کو کیا پتا، کانوں کو کیا پتا، زبان اور ہاتھوں کو کیا پتا کہ دو کیا ہوتے ہیں؟ دائرہ اور سرکل کیا ہوتا ہے، مربع کیا ہوتا ہے، ٹرائنگل کیا ہوتی ہے؟ جتنے بھی میتھمیٹکس کے مفروضے ہیں سب کا تعلق عقل کے ساتھ ہی، عقلی سفر ہے انسان کا۔ جزیات سے کلیات کی طرف سفر عقل کا ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی اور یہ جزیات سے کلیات کی طرف سفر نہ ہوتا تو انسان قوانین نہیں بنا سکتا تھا۔ مگر مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنائیں کہ قاتلوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، تو قانون یہ بنے گا کہ ہر قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ لفظ قاتل کے اندر عمومیت ہے، کلیت ہے، جزئیت نہیں ہے۔ ہر قاتل، یہ انسانی عقل نے کلی مفہوم اخذ کیا اور ایک مفہوم کلی دیا جس سے ہم نے جملہ بنایا۔ والدین کا احترام واجب ہے۔ ہزاروں لاکھوں والدین کو سامنے رکھتے ہوئے عقل نے مفہوم والد اور والدہ کو اخذ کیا، ان کا تثنیہ اور جمع بنائے، اور یوں عقل نے ہمیں قانون سازی کے لیے ایسے مفاہیم دیے جن کے ذریعے ہم قانون کی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عقل کا سفر نہ ہوتا اور عقل نہ ہوتی تو ہم یہ جتنی بھی قانون سازی کے لیے مفاہیم اور الفاظ ہیں یہ ہمارے پاس نہ ہوتے۔ تیسری چیز عقل ہے جو ہمیں بتلاتی ہے، اس سے پہلے کہ تیسری بات کو نقل کروں، عقل ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ کل جو ہوتا ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ عقل بتلاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ یا ایک ہی چیز میں ایک ہی وقت میں مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ درخت بھی ہے اور درخت نہیں بھی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، عقل کہتی ہے۔ بہرحال کتنے مفاہیم ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہم کام میں لاتے ہیں، جتنا بھی یہ منطقی اور لاجک کا سفر ہے، فلسفی سفر ہے، میتھمیٹکس کا سفر ہے، یہ سارے کا سارا سفر انسان نے عقل کے ذریعے طے کیا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے انسان کو معرفت کے لیے دی ہے وہ قلب اور دل ہے۔ انسان اس قلب اور دل کے ذریعے معرفت کے اگلے مرحلے کو طے کرتا ہے۔ عقل کے ذریعے چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے، انہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن دل اور قلب کے ذریعے انسان حقائق ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے تعلیمی مراکز میں، یونیورسٹیز اور کالجز میں جو انسان کی تعلیمی زندگی ہے وہ ان حواس خمسہ اور عقل تک محدود رہتی ہے، لیکن دنیا کے تعلیمی ادارے انسان کے قلب کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ اللہ نے ایک عظیم ذریعہ دیا ہے کہ علم اور معرفت کے اگلے مرحلے کو طے کرنے کے لیے، وہ قلب ہے۔ قرآن مجید عقل رسول پر نازل نہیں ہوا، وہ قلب رسول پر نازل ہوا ہے۔ انسان کا جو قلبی سفر ہے، جسے شہودی سفر کہتے ہیں، کہ حجاب ہٹ جائے انسان کی نگاہوں سے، مثلا قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کہ ہر شے کائنات کے اندر تسبیح خدا بجا لا رہی ہے، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر انسان کے قلب سے حجاب ہٹ جائیں تو انسان گوش قلب کے ذریعے، نگاہ قلب کے ذریعے دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے کہ اس پوری ہستی کا ذرہ ذرہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔
یہ سفر عبودیت کا سفر ہے. انسان کا قلب اس وقت فنکشنل ہوتا ہے جب انسان پاکیزہ ہو، صاحب طہارت ہو، گناہ کی زندگی سے نجات پا چکا ہو، آلودہ نہ ہو، تہذیب نفس کے مراحل طے کرے، تقوی کا سفر طے کرے. قرآن مجید میں مقام پر ارشاد خداوندی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی عبودیت اور بندگی کا نتیجہ یقین ہے. انسان منزل یقین پر فائد ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جنہیں پہلے سمجھتا تھا اب ان کا مشاہدہ کرتا ہے. جیسے اولیاء اللہ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتا تھا. ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نے نور وحی کو بھی دیکھا، نور رسالت کو بھی دیکھا اور نبوت کی خوشبو کو سونگا. نبوت کی خوشبو ان مشام سے، ناک سے نہیں سنگائی دیتی، وہ مشام قلب سے سنگائی دیتی ہے. کہا میں نے وحی کو دیکھا ہے، سنا نہیں ہے. میں نے رسالت کو دیکھا ہے، ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا اور میں نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا. اللہ کے نبی نے مجھے کہا یا علی تسمع و اسمع و ترا ما ارا، اے علی جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے. بہرحال یہ تیسرا مرحلہ جو سیر علم کا اور معرفت کا ہے وہ قلب کے ذریعے طے ہوتا ہے. قرآن کی حقیقت اللہ کے نبی نے دارک نہیں کی، سمجھی نہیں ہے عقل کے ذریعے، بلکہ یہ حقیقت قلب رسول پر نازل ہوئی ہے. یعنی قلب رسول نے شہود کیا ہے، مشاہدہ کیا اس حقیقت کا، حقیقت قرآن کا. لہذا دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے علمی مراکز کے اندر قلب کی تربیت کی طرف اور قلب کو اور دل کو فنکشنل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. قرآن مجید میں باقاعدہ کہا گیا ہے جیسے انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے ایسے انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے چونکہ یہ بیماری ایسی تھی، گناہ کی بیماری تھی، ہوا و ہوس کی بیماری تھی، خواہشات نفسانی کی بیماری تھی، خدا متعال کہتے ہیں ان کا کیفر اور سزا کیا ہے، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. لہذا شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ ایسی عظیم ہستی تھے جنہوں نے حواس خمسہ یعنی کثرت کی وادی سے سفر کیا وحدت کی وادی کی طرف. اللہ نے اس عالم کا جو نظام بنایا ہوا ہے ان میں تمام کثرتوں کا رخ وحدت کی طرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام دریاؤں کا رخ سمندر کی طرف ہے. دریاؤں کی وحدت کا نام سمندر ہے. جب تک یہ دریا فنا نہ ہو جائے سمندر کے اندر، اس بحر کے اندر، اس وقت تک انہیں قرار نہیں ملتا. ان کا سفر جاری رہتا ہے، شور ہے، غوغا ہے، یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہ ساری کثرتیں اس وحدت میں جب فنا ہوتی ہیں تو بقا پا لیتی ہیں. اللہ نے اس جہان کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ کثرتیں وحدت کی طرف سفر کریں. شہید مطہری کثرتوں میں گم نہیں رہے بلکہ انہوں نے ان جزیات اور کثرتوں یعنی حواس خمسہ سے عقل کی طرف سفر کیا. عقل کی طرف ان کا جو سفر اور سیر تھا یہ عقلانی تھا. اس حوالے سے وہ اس زمانے کے فیلسوف بنے، اس زمانے کے عظیم مفکر بنے، اس زمانے کے عظیم متکلم بنے. ان کا فلسفی سفر ارسطو سے لے کر، افلاطون سے لے کر، سقراط سے لے کر معاصر فلاسفہ کے سفر کے حوالے سے ایک عظیم سفر تھا.
انہوں نے ارسطو کو، افلاطون کو، سقراط کو اور تاریخ کے عظیم مفسروں کو، یعنی 3 مکتب اس وقت معروف ہیں اسکول آف تھاٹ جو فلسفے کے حوالے سے ہیں، ان میں حکمت مشاح ہے جہان اسلام کے اندر، حکمت اشراق ہے، اور پھر حکمت متعالیہ ہے، ملا صدرہ کا فلسفہ ہے۔ یعنی ارسطو کا سیر فلسفی، افلاطون کا سیر فلسفی اور سفر فلسفی، پھر ملا صدرہ کا سیر علمی اور سفر فلسفی جو حکمت متعالیہ کے نام پر ہے۔ شہید مطہری نے سفر کو آگے بڑھایا، وہ اس زمانے کے حکمت متعالیہ اور ملا صدرہ کے فلسفے کے عظیم شارح اور مفسر تھے۔ وہ ارسطو کے فلسفے کو اس کی پوری جامعیت کے ساتھ اس کو سمجھتے تھے، اس کی معرفت رکھتے تھے اور اس پر مسلط تھے، تسلط تھا ان کا اس کے اوپر۔ اسی طرح افلاطون کے فلسفے حکمت اشراق کے اوپر بھی ان کی کامل گرفت تھی شہید مطہری کی، اور اس حوالے سے شہید مطہری ان دونوں اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے صاحب رائے تھے، مجتہد تھے اس فلسفے کے اندر۔ اسی طرح حکمت متعالیہ کے اندر جو ملا صدرہ کا فلسفہ ہے، جس کو بظاہر کہہ سکتے ہیں اگر 2 دریاؤں کی نسبت دیں ارسطو کے فلسفے کو اور ملا افلاطون کے فلسفے کو، تو ان کی وحدت کا نام صدرائی فلسفہ ہے، حکمت متعالیہ ہے۔ اللہ ملا صدرہ نے دونوں کو لیا، ہضم کیا اپنے وجود کے اندر، اور پھر ایک نیا اسکول آف تھاٹ دیا فلسفے کے حوالے سے جسے حکمت متعالیہ کہتے ہیں۔ شہید مطہری حکمت متعالیہ یعنی ملا صدرہ کے فلسفے کے بھی عظیم استاد تھے، اسی طرح سے ارسطو کے فلسفے کے بھی عظیم استاد تھے، اور حکمت اشراق کے بھی عظیم استاد تھے۔ یہ سفر عقلی اور سفر فلسفی شہید مطہری نے اس کو کمال بخشا، اور اس زمانے کے عظیم فیلسوف تھے، اس عالم شرق کے اندر عظیم فیلسوف تھے۔ پھر یورپین فلسفے کے اوپر، ان کے فلاسفرز کے اوپر اور ان کی فلسفی آراء کے اوپر کاملاً تسلط رکھتے تھے۔ اسی طرح سے ہیگل کا فلسفہ ہے، کانٹ کا فلسفہ ہے، کمیونسٹوں کا فلسفہ ہے، لینن اور کارل مارکس کے جو نظریات ہیں ان پر کامل تسلط رکھتے تھے اور اس سے آگاہ تھے، ان کا نقد کرتے تھے۔ شہید مطہری کو اتنا اپنے اوپر باور اور یقین اور ایمان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کمیونسٹوں کو دعوت کرنی چاہیے، یورپین فلاسفر کو دعوت کرنی چاہیے، وہ ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں میں آئیں، ان کے لیے ایک ہم کرسی رکھیں تدریس کی اور پڑھانے کی، ہم ان سے کہیں کہ آپ یہاں کمیونزم پڑھاؤ، ہم ان سے کہیں کہ تم آؤ یہاں پر یورپین فلسفہ پڑھاؤ، پھر ہم ان کا نقد کریں، ہم بھی اپنے نظریات اور افکار کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلامی فلسفہ جو کہ حکمت متعالیہ ہے کتنا اس وقت عمیق اور گہرا ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر اٹھنے والے جتنے بھی عقلی اور فلسفی سوال ہیں ان کا جواب اس کے پاس ہے، ان مشکلات کا حل یہ دیتا ہے۔ لہذا شہید مرتضی مطہری ایک عظیم فیلسوف تھے۔ فلسفے کی ابتدائی تعلیم انہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی۔ فلسفے کے اندر ان کے امام خمینی استاد ہیں اور علامہ طباطبائی استاد ہیں۔ پھر ان کی فلسفی کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، فلسفی آثار بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں اصول فلسفہ اور روش ریالیزم بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے، جو اس وقت علامہ طباطبائی نے میٹرلسٹک فلسفہ اور اپروچ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے خلاف لکھی تھی کہ اس وقت جہان اسلام میں بالعموم اور ایران کے اندر بالخصوص مادی فلسفے کو لوگوں تک بہت زیادہ پہنچایا جا رہا تھا یونیورسٹیز کے ذریعے، انٹلیکچوئلز کے ذریعے، اور اس کے جواب میں اور اس کا رد کے طور پر انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کی شرح اصول فلسفہ اور روش ریالیزم کے اعتبار سے شہید مطہری نے لکھی، جو ایک عظیم کتاب ہے، فلسفی عظیم علمی اثر ہے، اور اس کے علاوہ ان کے باقی آثار بھی ہیں۔ پھر فقط فلسفے تک محدود نہیں ہے، عرفان کے بھی عظیم استاد ہیں، عرفان نظری اور عرفان عملی کے حوالے سے عظیم عارف ہے۔ انہوں نے وادی معرفت میں فقط عقل کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں کیا بلکہ قلبی سفر بھی جاری رکھا، اور جہاں فلسفہ نظری کو پڑھا، عرفان نظری کو پڑھا، وہاں پر وہ ایک عظیم عارف تھے عملی طور پر،
ایک عظیم شخصیت تھے عملی طور پر، اہل ذکر تھے، اہل دعا تھے، اہل مناجات تھے، اہل سیر و سلوک تھے۔ شہادت سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امام خمینی بھی میرے ساتھ ہیں، اور رسول خدا نے فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اہمیت دی اور میرے لبوں پر بوسہ دیا۔ جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرا شہادت کا سفر قریب ہے۔ شہید مطہری نے علمی حوالوں سے اور عملی حوالوں سے عظیم سفر طے کر لیا تھا، آزمائش کے مختلف مراحل سے وہ گزر چکے تھے۔ شہنشاہ ایران، شہنشاہ کے زمانے میں اس اسلامی تحریک کا عظیم حصہ تھے۔ فرہنگی نہضت اور موومنٹ، علمی نہضت اور موومنٹ، انقلابی اور اسلامی افکار کو نوجوانوں تک پہنچانا اور کمیونسٹوں اور مادہ پرستوں کے افکار کو رد کرنا اور نوجوانوں کو خالص اسلام، اسلامی نظریات اور افکار کو ان تک پہنچانا، نوجوانوں تک پہنچانا۔ یونیورسٹیز کے اندر چلے گئے، خود یونیورسٹی میں استاد لگ کے جا کر حوض علم چھوڑ دیا۔ جب حالات کو سمجھا کہ میرا یونیورسٹی میں حضور بہت ضروری ہے، وہاں پر یونیورسٹی میں پھر حسینیہ ارشاد کے اندر ان کے لیکچرز اور ان کی گفتگویں، تاکہ لوگوں کو جمع کیا جائے، بلایا جائے اور یونیورسٹی سے باہر بھی لوگوں سے رابطہ کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے علمی سفر کو جاری رکھا، قلبی سفر کو جاری رکھا، اور مختلف امتحانات۔ فقط وہ ایک عالم دین نہیں تھے، ایک مفکر نہیں تھے، وہ اجتماعی جدوجہد کرنے والے بھی تھے۔ امام خمینی کے معتمد ترین شخص وہ تھے۔ اگر کہا جائے کہ ایک آدمی جو سب سے زیادہ معتمد تھا، وہ ان کا نام آتا ہے، وہ معتمد تھے۔ اور امام خمینی ان کے افکار و آراء اور ان کے نظریات کو اہمیت دیتے تھے۔ اجتماعی فیصلوں میں ان کی بات کو سنتے بھی تھے اور ان کی بات پر عمل بھی کرتے تھے، ان کے مشورے پر عمل بھی کرتے تھے۔ وہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ ان کے تمام افکار بلا استثناء صحیح ہیں اور پر عمل ہونا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے اور ان سے مربوط رہنا چاہیے، اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنے علمی سفر کو جاری رکھنا چاہیے ان کی کتابوں کو پڑھ کر۔ اور ان کے بارے میں امام خمینی نے جو کہا تھا ان کی شہادت کے اوپر، دو جملے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہا تھا کہ ان کے افکار کو زندہ رکھیں، دوسرا کہا تھا وہ حاصل عمرم معصوب مشد، وہ میری عمر کا حاصل تھا مطہری، میری ساری زندگی کا حاصل نتیجہ شہید مطہری تھا۔ این جانب فرزند عزیزی رز دست آدم، او پارہ تنم بود، وہ میرے بدن کا ٹکڑا تھا، وہ میرا پیارا بیٹا تھا جو مجھ سے جدا ہو گیا اور بچھڑ گیا۔ بہر اجتماعی سفر کے اندر بھی شہید مطہری نے انقلابی سفر کو بھی جاری رکھا۔ اس عظیم موومنٹ کا ہراول دستہ تھے، مرکزی رول تھا، جو انقلابی کونسل بنی، سپریم کونسل، اس کے سربراہ تھے، اس کا حصہ تھے امام خمینی کی طرف سے۔ یہ جدوجہد شہادت کے عاشق تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے جو خواب دیکھا اس کی خود تعبیر وہ یہ کرتے ہیں کہ میری شہادت قریب ہے، میں شہید ہونے والا ہوں۔ عاشق شہادت تھے۔ حقیقت میں یہ شہادت کا سفر انبیاء کی آرزو رہی ہے، اولیاء کی آرزو رہی ہے، ائمہ کی آرزو رہی ہے۔ ہر نبی کی دعا میں ہے خدا مجھے شہادت کی موت دے دے۔ ہر امام کی دعا میں ہے خدا مجھے شہادت کی موت دے دے۔ مولا علی ایک مقام پر جب مالک اشتر کے لیے نامہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اس کے آخر میں دعا کرتے ہیں، ان یختم لی ولک بالسعادہ والشہادہ، میری دعا ہے مالک خدا میرا اور تیرا خاتمہ شہادت پر کرے، میں بھی شہید ہو جاؤں تو بھی شہید ہو جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا کے جو آخری جملات ہیں ان میں امام شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ شہادت ایک منصب اور مقام ہے، ایک درجہ اور مرتبہ ہے۔ خداوند متعال نے شہیدوں کا مقام جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ عالی ترین ہے،
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ہیں، یرزقون، انہیں رزق ملتا ہے وہاں پر۔ یہاں دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں ہیں، رب کے پاس ہیں اور زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق ملتا ہے، یا احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، خدا کے ہاں سے انہیں رزق مل رہا ہے، خدا کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کی اس پر بہت خوش ہیں، مایوس نہیں ہے، خوش ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ان کے دل کی آواز کیا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ اللہ نے جو مجھ پر فضل و انعام کیا ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی، مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا جو کریم ہیں، صاحب کرامت ہیں، جنہیں بزرگی اور بڑائی اللہ نے عطا کی ہے، ان میں سے قرار دیا ہے۔ لہذا شہادت کا سفر انبیاء کی آرزو ہے۔ مولا حسین علیہ السلام جب آخری وداع کے لیے روضہ رسول پر گئے تو اپنے نانا کو سلام کیا، مکاشفے کی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات ہوئی تو رسول پاک نے امام حسین سے کہا ان لک درجۃ عند اللہ لا تنال الا بالشہادہ، حسین تیرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایک درجہ اور مرتبہ تیرے لیے جو شہادت کے بغیر نہیں ملے گا، شہادت کے بعد وہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ آپ دیکھیے کربلائے معلیٰ کو دیکھیں، جو عظمت زیارت سید الشہداء کی ہے وہ اور اتنی عظمت اور ثواب کسی اور کا نہیں ہے۔ زید الشہام نے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا ما لمن زار الحسین علیہ السلام، مولا جس نے مولا حسین کی زیارت کی اس کا کیا مقام ہے؟ کہا کمن زار اللہ فی عرشہ، ایسے جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہے۔ درست ہے باقی ائمہ بھی شہید ان کے درجات و مراتب ہیں، لیکن جو مظلومانہ شہادت مولا حسین کی ہے ایسے کسی کی نہیں ہے۔ لذا 40 صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ خاک فقط مولا حسین کی کربلا کی آپ کھا سکتے ہیں، جو ثواب خاک شفا کی سجدگار مور کے اوپر ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ زائر سید الشہداء سے کہا جائے گا خذ بید من احببت وادخلہ فی الجنہ، تو آج کے دن شفاعت کرنے والوں میں سے جس کا تیرا دل چاہتا ہے ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں لے جا۔ شہادت حقیقت میں انسان کے دو تولد ہیں، ایک وہ ولادت جو انسان ماں کے شکم سے آتا ہے، وہ بے اختیار ہے، اس میں اس کا ارادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد موت بھی ہے۔ ایک دوسری ولادت انسان کی وہ شہادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ شہادت حقیقت میں انسان کی ایک نئی ولادت اور تولد کا نام ہے، جس کے بعد موت نہیں آ سکتی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ہمارے ائمہ چاہتے تھے معاشرے میں شہادت کا کلچر ڈیولپ ہو، شہادت کی فرہنگ رواج پائے، لوگ شہادت سے عشق کریں، اس لیے کہ جو لوگ شہادت کی آرزو کرتے ہیں پھر انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں لألف ضربۃ علی لألف ضربۃ اہون علی من میتۃ علی الفراش، تلوار کی 1000 ضرب کھا کر شہید ہونا میرے لیے آسان ہے اس موت سے جو بستر پر آئے۔
ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام عاشق شہادت تھے، چاہتے تھے معاشرے میں شہادت کا کلچر رواج پائے، لوگ شہادت کی آرزو کرے، شہادت سے عشق کرے۔ لہذا جب معاشرے کے اندر شہادت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ کبھی مر نہیں سکتا، وہ سوسائٹی کبھی شکست نہیں کھا سکتی ظالموں سے۔ جو شہادت سے عشق کریں، جن کی آرزو شہادت ہو، ایک ایسا اگر معاشرہ بن جائے، پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ اور قاتلوں کے ساتھ، پھر وہ ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے، ظالموں کے آگے سر نہیں جھکاتا، وہ ظلم ستیز بن جاتا ہے، ظلم سے ٹکرانے والا بن جاتا ہے، ظلم پذیر نہیں بنتا، ظلم کے مقابلے میں سر جھکانے والا نہیں بنتا۔ شہادت وہ ہنر ہے، شہادت وہ حقیقت ہے جو رمز ہے کامیابی کی اور نصرت کی۔ یعنی شہادت یعنی خون کے آخری قطرے تک ثابت قدم رہنے کا عزم، آخری سانس تک ڈٹے رہنے کا حوصلہ، عزم اور ارادہ۔ جس گروہ میں، جس جماعت میں، جس قوم میں یہ جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے کہ خون کے آخری قطرے تک ثابت قدم رہنا ہے، آخری سانس تک میدان میں حاضر رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں شہادت۔ یعنی شہادت کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں، مکتبی کے شہادت دارت اسارت نہ دارت۔ جس مکتب میں شہادت ہوتی ہے، پھر وہاں پر غلامی کی ذلت نہیں ہوتی، ظلم کے آگے سر جھکانے کی ذلت نہیں ہوتی، پھر وہ حروں اور آزاد منش لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں حریت اور آزادی ہوتی ہے، وہ آزادی کے متوالے ہوتے ہیں، وہ حریت کے پرچمدار ہوتے ہیں۔ دوستو، اس وقت دنیا کے اندر اگر مظلوم شہادت کے عاشق بن جائیں تو پھر خون تلوار پر غالب آ سکتا ہے۔ کربلا میں جتنے بھی آئے تھے شہادت کے عاشق تھے، عاشق تھے شہادت کے۔ شب عاشور خیمہ حسینی کے اندر اس شہادت سے عشق کرنے والے 72 جانساران حسینی عظیم ہستیاں تھیں۔ میں کبھی کبھی آسمان کے ستاروں سے بات کرتا ہوں، اے آسمان کے ستاروں، تم لاکھوں سال سے طلوع کرتے اور نکلتے ہو، آسمانوں پہ چمکتے ہو آ کر، اس رات بھی تو تم نکلے تھے نا، تم نے اس رات بھی ان 72 کو دیکھا تھا جو شمس امامت کے ارد گرد موجود تھے، جو قمر امامت کے ارد گرد موجود تھے۔ ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، ان کی آنکھوں سے کیا دکھائی دیتا تھا، ان کے چہرے کو کیسے دیکھتے تھے تم؟ مجھے بتاؤ نا۔ جب ہر کوئی شہادت کے عشق اور مولا پر فدا ہونے کا اظہار کر رہا تھا، اور جب حسین انہیں بولتے ہوئے دیکھتا تھا، امام کی نگاہیں کیسی تھیں، امام کی نگاہوں میں کیسی شفقت اور محبت تھی۔ اور جب قاسم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کیا کل کے شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، تو مولا نے پوچھا تھا تو شہادت کو کیسے سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ کیف عندک الموت یا بنی کیف عندک الموت۔ جب قاسم نے کہا تھا احلی من العسل، چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ یہ موت جسے ہر کوئی تلخ سمجھتا ہے، جسے ہر کوئی فرار کرتا ہے، یہ 13 سال کا بچہ جو عاشق شہادت ہے، جو عشق شہادت لیے کربلا آیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ہاں، شہادت کا عشق ذائقے بدل دیتا ہے، ذائقے بدل دیتا ہے۔ وہ چیز جو دنیا والوں کو کڑوی لگتی ہے، موت، وہ ایسے میٹھی لگتی ہے اور شیریں، شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ تو دوستو، کربلا والے اور پھر اس مکتب نے کربلا کے مکتب نے کتنے شہید تربیت کی ہے۔ شہید مطہری
اور پھر شہید چمران کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، کہتا ہے خدایا تو کتنا کریم ہے کہ جب عزت سے زندہ رہنے کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو نے عزت سے مرنے کا دروازہ یعنی باب شہادت کھولا ہے ان لوگوں کے لیے جو شریف ہیں، کریم ہیں، جو باشرف ہے۔ یہ عزت کا دروازہ ہے شہادت کی موت اور باب شہادت۔ اس راستے میں شہید قائد پاکستان کی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک میں اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے، آزادی اور حریت کے متوالے ظالم اور ظلم کے مقابلے میں سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں اور شہادت کے مکتب کو آگے بڑھا رہے ہیں، شہادت کی کتاب شہادت کو، کتاب حیات کو اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر شہید قائد جس کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ وہ فرزند صادق ابن عبداللہ الحسین بود، وہ امام حسین کا سچا بیٹا تھا، صادق فرزند تھا امام کا، جو محراب عبادت سے وصال محبوب کی طرف پرواز کر گیا شہادت کے بال و پر کے ذریعے۔ شہید ڈاکٹر نقوی، شہید ناصر صفوی، شہید محرم علی، شہید تقی حیدر، شہید فیاض حیدری، گلگت بلتستان سے لے کر پاڑا چنار سے لے کر کراچی تک ہمارے شہید، کوئٹہ کی سرزمین کے شہید، بلوچستان کی سرزمین کے شہید، پوری دنیا کے اندر شہادت کے باب کو کربلا والوں کے ماننے والوں نے زندہ کیا ہوا ہے اور جگہ جگہ ظلم کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں۔ یہ سارا سبق کربلا والوں نے دیا ہے کہ فقط انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو معاف نہ کرنا، معاشرے میں حاضر رہنا ہے، تمہاری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ شہید مطہری سے لے کر جتنے بھی شہید ہیں یہ سارے اس لیے مارے گئے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں تھے، ظالموں کے مقابلے میں خاموش نہیں تھے، ان کے خطرناک منصوبوں کو بھی سمجھتے تھے، ان کی سازشوں سے بھی واقف تھے، ان کے اقدامات سے بھی واقف تھے اور ان کے مقابلے کے لیے میدان میں حاضر تھے۔ یہ کربلا والوں سے سیکھا انہوں نے۔ اس راستے میں جو بھی حق کا راستہ چلتا ہے وہ مظلوم ہوتا، وہ مشکلات سہتا ہے۔ جو شہیدوں کا سید و سردار ہے وہ حسین ہے۔ مولا حسین کا آخری وقت دیکھے نا کیسا ہے، خاک کربلا میں لیٹا ہوا حسین، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابرو زخمی ہیں، آنکھوں میں اتنا خون ہے کہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، شانے کٹے ہوئے ہیں، بدن کے اندر نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے گہرے زخم ہیں، منہ میں تیروں کے زخم ہیں اور نیزوں کے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، گلے میں نیزوں کے گہرے زخم ہیں، سینے میں زخم ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور میرا حسین خاک پہ لیٹا ہوا ہے۔ کوئی نہیں ہے میرے حسین کے پاس۔ جب بھی کوئی گرتا تھا سواری سے مولا حسین پہنچ جاتے تھے۔ ہاں حسین کے پاس کون ہے؟ قاتل ہے۔ مولا امام سجاد فرمایا کرتے تھے انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے۔ جتنی جو کوئی تلواریں مار سکتے تھے وہ تلواریں مارتے رہے۔ تلواریں مارنے والوں کا ایک گروہ تھا، پتھر مارنے والوں کا ایک گروہ تھا، تیر مارنے والوں کا، نیزے مارنے والوں کا، جتنا وہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، اور میرا حسین خاک پہ سویا ہوا ہے۔ اور ایک منزل وہ آتی ہے جو حسین سینے پر وزن محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں خون ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں لب ہلتے ہیں حسین کے، زخمی لب ہلتے ہیں۔ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبل رسول اللہ، ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم بوسہ گاہ ہے، جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ وہ منظر ہے جسے یاد کر کے 12ویں امام بھی گریا کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے میرے جد وہ منظر نہیں بھولتا جب آپ کا خالی گھوڑا خیمہ آیا، میری باقازادیوں نے، بیبیوں نے، شہزادیوں نے گھوڑے کو گھیر لیا، لیکن ثانیہ زہرا دوڑی ہیں بلند ٹیلے کی طرف، کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ،
شمر ملعون کے ناپاک قدم حسین کے سینے پر تھے۔ یہ بڑا مشکل منظر تھا ثانیہ زہرا کے لیے، پتھروں کے ڈھیر تلے لاش حسین کو دیکھا، لیکن یہ بھی مظلومیت تھی حسین کی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ مظلومیت بھی نے دیکھی ہے جب حسین کے سینے پر شمر ملعون کے ناپاک قدم تھے، ہاتھ میں پاک دھاڑی تھی اور ضربیں چلا رہا تھا، اور میری شہزادی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی تھی اما فیکم من مسلم، کوئی ہے جو میری فریاد سنے؟ یا عمر بن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، عمر بن سعد قاتل کو روک میرے حسین کو اس بے دردی سے ذبح نہ کرے۔ جناب زینب کا جو وقت گزرتا گیا امتحان بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ آیا جب سر حسین تن سے جدا ہو گیا، سرائے کربلا میں آندیاں چلنے لگی، اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا جسے شام غریباں کہتے ہیں۔ ان ظالموں نے شام غریباں خیموں کو لوٹا، بیویوں نے خیموں سے باہر سامان پھینک دیا تھا۔ لوٹنے کے بعد یہ خیموں میں داخل ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، انہوں نے سیدانیوں کے سروں سے چادروں کو نیزوں سے اتارا، پھر خیموں کو یک لخت آگ لگا دی اور آل رسول صحرائے کربلا میں بکھر گئی۔ میری شہزادی نے جب خیمے جل کے راکھ ہو گئے یتیموں کو تلاش کیا، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لائی، یتیموں کو جمع کیا جلے ہوئے خیموں کے قریب، انہیں حوصلہ دیتی ہے، تسلیاں دیتی ہے۔ عزیزو، یہ سادات کے بچے اور بیویاں جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، ان کے آباد گھر تھے، یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، لیکن اس رات بیابان جنگل تھا، اطراف میں سہمے ہوئے یتیم بچے تھے، اور میری شہزادی نے حوصلہ دیتی تھی گھبراؤ نہیں، میں زینب موجود ہوں۔ کوئی بچہ کہتا پھوپھی ماں میرے کان زخمی ہیں، کوئی کہتا ظالموں نے مجھے تماچے مارے ہیں، کوئی کہتا میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہیں، کوئی کہتا میرا بابا کہاں ہے۔ بی بی نے تسلیاں دیں۔ میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میری پھوپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ کر نماز شب شروع کی۔ فرماتے ہیں شب عاشور بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، شب عاشور کھڑے ہو کے پڑھی تھی، آج بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ تھک گئی ہے ثانیہ زہرا، یہ شہیدوں کی پیغمبر، یہ شہیدوں کی وارث، یہ اسیروں اور یتیموں کی وارث، یہ شہداء کے یتیم بچوں کی وارث، ان کی کفالت کرنے والی بی بی۔ میں نے اکثر تاریخی کتب میں پڑھا ہے کہ لیلۃ الحریر جنگ صفین میں علی نے برستے تیروں میں نماز شب پڑھی۔ عرض کروں گا مولا، وضو کر کے مردوں کے لیے برستے تیروں میں نماز شب پڑھنا آسان ہے، لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو، اطراف میں سہم یتیم بچے ہوں، قریبی عزیزوں کے بے سر لاشیں ہوں، بے گور و کفن لاشیں ہوں، مولا نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی جوان آدھی رات کے وقت نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، خدا ملائکہ کے سبل فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھو میرے اس جوان کو جو میرے ذکر میں مشغول ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ میں کروں گا اے میرے خدا، اے میرے مالک، جب شام غریباں ثانیہ زہرا نے وضو کر کے نماز شب میں سجدے میں سر رکھا تھا، تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً انبیاء سے کہا گا، انبیاء، اے ملائکہ، اے اولیاء، اے حوا، اے حاجرہ، اے مریم، اے سارہ، میری زینب کبریٰ کو دیکھو، میری زینب کو دیکھو، اس کے سجدوں کو دیکھو، اس کی نماز شب کو دیکھو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں کویت کے مومنین سے جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میری گزارش ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے شہداء کے بچوں کی کفالت کے لیے ضرور تعاون کرے، شہداء کے لیے، شہداء کے بچوں کے لیے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے، یہ ائمہ کی سنت ہے۔ پھر سیرت جناب زینب کبریٰ ہے، اس نے کربلا کے شہداء کے بچوں کی کفالت کی، خود سختیاں برداشت کی، خود ان کو بچاتے ہوئے تازیانے کھاتی رہیں، دشنام سہتی رہیں، یتیموں کا خیال رکھتی رہیں، ان کا درد محسوس کرتی تھی۔ ہمیں بھی شہداء کے بچوں کا درد محسوس کرنا چاہیے، ان کی کفالت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔